آپ ایک ضلع کو صرف اس لیے ضلع بنا رہے ہیں کہ آپ کو کسی آدمی نے سفارش کی ہے یا فرمائش کی ہے. اگر فرمائش پہ اگر آپ نے بلوچستان کے فیصلے اس طرح کرنا شروع کر دیے تو اسی لیے بلوچستان کے اندر خون ریزی ہوگی اور حالات خراب ہوں گے. لسبیلا کے مفاد لسبیلا کی بقا کے اندر ہاتھ ڈالیں گے، پھر جام کمال کا ہاتھ آپ کی گریبان تک جائے گا. مہربانی کر کے آپ اس کو دھمکی سمجھیں. میں کسی بات سے نہیں ڈر رہا کہ جی شاید جام صاحب کے بہت سارے لوگ ہوئیں گے جام صاحب کے منہ سے ایسے غلطی سے نکل گئے، جام صاحب جذباتی ہو گئے. میں بڑے سوچ سمجھ کر صالح بطانی صاحب آپ سے مخاطب ہوں، اور میں چاہوں گا اگر آپ لسبیلا کے ساتھ مخلص ہیں، اگر آپ لسبیلا کے ہر شخص کے ساتھ مخلص ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہو، آپ قدوس بیزینجو صاحب کو فوراً کہیں کہ وہ اس پروپوزل کو واپس لیں اور لسبیلا میں کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں کی جائے گی. بڑا فخر ہے. میرے خیال سے یہ پورے پاکستان میں واحد ضلع ہوگا جس کے اندر آپ کو ہر اقوام کے لوگ آج سے نہیں کئی صدیوں سے موجود ملیں گے. اور اس سے بڑی خوبصورت ہے کہ اس ضلع لسبیلا کے اندر جو آ کے آباد ہوا پھر وہ لسبیلا والا ہی بن کے رہ گیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم لسبیلا کے حوالے سے جب بات کر رہے ہیں تو ہم اس گلدستے کی بات کر رہے ہیں. ورنہ اس گلدستے سے ہر پھول کو آپ الگ الگ رکھ دیں تو نہ اس پھول کی اہمیت ہے اور نہ اس گلدستے کی اہمیت رہے گی. دوستوں، زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو انسان نظر انداز کرتا ہے. سیاست، سیٹ، اس پارٹی میں اس پارٹی میں، کاروبار، نقصان، نفع، یہ سارے ایسے معاملات ہیں جن کو انسان اوپر نیچے جانتا ہوا دیکھتا رہتا ہے. لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تاریخ کا رخ بدل دیتی ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے فیصلے علاقوں کو بدل. اور میں آپ کو یہ بتا دوں، الحمدللہ بلوچستان کے ساتھ ساتھ لسبیلا کے اندر ہر قوم بڑی غیور قوم ہے اور اپنے حق کے حوالے سے ہر چیز کرنا جانتے ہیں. آپ جس چیز میں اپنا ہاتھ ڈال رہے ہیں آپ یہ نہ سمجھے آپ محفوظ رہیں گے. انشاءاللہ جام کمال بشمولیت لسبیلا کے ہر قوم کے ساتھ ہم آپ کو منہ دیں گے اس چیز کے اندر. اگر آپ اس چیز سے واپس نہیں ہوئے تو انشاءاللہ اس دھرتی کے اندر بھی ہم آپ کا رہنا اتنا آرام سے نہیں کریں گے. اور آپ بھی مجھے بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور میں بھی آپ کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں. اور انشاءاللہ یہ کام ہم آپ کو اگر آپ شوق پورا کرنا چاہتے ہیں تو کر کے بھی انشاءاللہ دکھائیں گے. اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ جو انسان اپنے حلقے کے اندر ایک دفعہ بھی 4 سال میں نہیں گیا ہو. چلیے کسی اور کے حلقے کی میں بات نہیں کر رہا، آوران کی بات کر رہا ہوں، پنجگور کی بات کر رہا ہوں. آدھے پنجگور کا اور پورے آوران کے ایم پی قدوس بیزینجو صاحب ہے. جب وہ اپنے حلقے میں 4 سال نہیں جاتا تو ادھر کے حالات کون ٹھیک کرے گا؟ لوگ ہوں گے ناراض. دیکھیں میں جیسا کہ ہوں اپنے علاقے کا نمائندہ ہوں، آج جاؤں گا افسر کو ڈانٹ لگاؤں گا، کسی بندے سے بات کروں گا، اپنے علاقے کے لوگوں کو اچھے برے کے لیے بتاؤں گا یہ اسکیم ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو لوگ خوش ہوں گے. لیکن جس علاقے کے اندر اتنی بڑی انسرجنسی ہو رہی ہے، جس علاقے کے اندر بلوچستان کے آباران میں لوگ اتنے ناراض ہیں کہ ان کو سہولت نہیں، پانی نہیں، روڈ نہیں، یہ ساری چیزیں نہیں، اور وہاں کے ایم پی خود ادھر نہیں جاتا تو ناراض ہوں گے اور ان کا پھر حق بنتا ہے ناراض ہوں گے. تو ہمیں بلوچستان کے اندر انشاءاللہ ایسی نمائندگی لے جانی ہے کہ جو لوگوں کے مسائل حل کریں، اور اگر حل نہیں کر سکتے کم از کم ان کے پاس ہو جائیں. صرف جانے سے، جیسے آج میں ایک دو جگہ گیا تو لوگوں نے بولا بس بابا آپ آئے ہوئے اللہ اللہ خیر سے باقی چیزیں چلیں گی. صرف نمائندے کے جانے سے بھی فرق پڑتا ہے. ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ہے، ہم ذمہ داری کے ساتھ ہیں. اور آج وہ ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ، اللہ آپ سے خیر کا کام لے. میں آج بھی کہتا ہوں آپ جس دن سے وزیر اعلیٰ بنے میں نے آپ کو کہا اچھا کام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ ہمارا صوبہ ہے، اس میں ہم نے 3.5-4 سال ہمارے بڑوں نے، ہمارے سیاسی لوگوں نے، ہمارے ایم پی ایز نے، لوگوں نے یہاں محنت کی ہے.
کسی نے اپنا خون دیا ہے, کسی نے پسینہ دیا ہے, کسی نے محنت کی ہے, کسی نے کام دیا ہے. صرف اس لیے نہیں دیا ہے کہ چند ماں باپ کو ایسے نمائندے آ جائیں جو ساری محنت کو ضائع کر کے چلے جائیں. اور انشاءاللہ اس کے لیے ابھی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور انشاءاللہ اور بھی اٹھیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہتری کی طرف چیزوں کو آگے لے جائیں گے, چاہے ہم اپوزیشن میں ہوں, چاہے حکومت میں ہو یا کہیں بھی ہو. بتانا چاہتا ہوں الحمدللہ صالح بھوتانی صاحب, ہم نے جب پاکستان میں اعلان کیا تو اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے تھا, اور الحمدللہ آج تک ہم اس پہ قائم ہیں, اور انشاءاللہ ہماری آنے والی سب نسلیں اس پہ قائم رہیں گی. اور ہم نے مڑ کے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم سے کیا گیا ہے کیا نہیں گیا, بلکہ اس جد و جہد کے لیے ہم نے اپنی زمینیں دیں, اپنے گھر دیے, اپنی جگہیں دیں, تاکہ حکومت پاکستان کا نظام بھی ساتھ ساتھ چل سکے. میں اس پنڈال میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, ریاست تو بہت دور کی بات ہے, آپ ابھی اپنا ڈیفنس کا ایک بنگلہ پاکستان کے نام پہ کر کو دکھائیں. یہ بولنے کے لیے تو بڑی آسان باتیں ہیں, لیکن پاکستان کے لیے کرنے کے لیے تو یہاں بڑے بڑے دعوے دار ہیں کہ جی ہم تو ہمیشہ اس سبز پرچم کے نیچے ہیں اور یہ ہیں. اور جہاں آپ کے یونین کے وارڈ کے اندر, جہاں آپ کی لیس کے اندر, جہاں آپ کی سیٹ کے اندر تھوڑی مخالفت ہو تو پاکستان کا پرچم آپ کے سامنے اس طرح ڈگمگانے لگتا ہے کہ جیسے آپ نشان دے رہے چاہ رہے ہیں کہ جی ہم شاید ابھی ان کے ساتھ بھی نہ رہیں. تو میرے موصوف یہ پاکستانیت کا جو ڈرامہ اور یہ ساری چیزیں آپ کرتے ہیں, یہ تعلیم ہمیں نہ دیں. ہم الحمدللہ بچپن سے اس کو پڑھے ہوئے ہیں, اور ہمیں الحمدللہ یہ حفظ. سیاسی حوالے سے آپ کو یاد ہوگا لسبیلا میں ہم نے کبھی کوئی ایسی لوگ ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں, بلکہ جس طرح بھوتانی صاحب کہتے ہیں کہ شاید جام صاحب ریاست کی بات کر رہے ہیں, الحمدللہ ہم نے کبھی یہاں ریاست کا معاملہ کیا بھی نہیں ہے, ہم نے یہاں کبھی نوابی بھی نہیں کی ہے. ہم نے لوگوں کے احساسات اور پیار محبت حاصل کر کے ان پہ نوازی کی ہے, اور ہمیں اس بات پہ بڑا شکر اللہ کی ذات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لسبیلا کے لوگوں کے دل میں وہ محبت ہمارے لیے رکھی ہے, اور اللہ نے ہمیں وہ تھوڑی بہت محنت یا تھوڑی بہت جو بھی آپ سمجھے کہ ہمارا رویہ ایسا ہے, ورنہ ہم بھی چار لوگوں کی طرح خراب ہو سکتے تھے. تو ہمیں اللہ کا بڑا شکر ہے, اور دعاؤں کا اثر ہے کہ ہم اس طرح ہیں, اور انشاءاللہ ہمارے آنے والے بچے ہوں یا ان کے بچے ہوں وہ بھی ہم سے اور زیادہ بہتر ہوں لسبیلا کے قوم کے لوگوں کے لیے. تو دوستوں, جس بات کی میں کر رہا ہوں کہ آپ ریاستی ماحول اپنا بنانا چاہتے ہیں جو دریجی کے اندر ہے, صالح بھوتانی صاحب یہ لمبا نہیں چلنے والا, یہ وہ دور نہیں ہے. دوروں سے ٹھیک ہے, آج ہمارے پاس ایک مرد مجاہد یہاں بیٹھا ہے جس کی مثال میں ہر جگہ دیتا ہوں, جمیل باریچہ ہے, یا ہمارے جمالی لوئی کے بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرے اقوام کے لوگ بیٹھے ہیں. یہ دور ختم ہو گیا کہ آپ کتنا لوگوں کو بند کریں گے. ٹھیک ہے, آج بھی آپ کی حکومت ہے, آج بھی آپ بالائی حکام کو اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں, لیکن جس دن یہ راز فاش ہوں گے لوگ انشاءاللہ اس تبدیلی کو, اصل تبدیلی کو ضرور دیکھیں. ہمارے دور میں بھی ایک نیا ڈسٹرکٹ بنا, قلعہ عبداللہ کا بنا, نیا ہم نے ڈویژن بنایا, سال لگایا ہم نے, پبلک کے پاس گئے, لوگوں کے پاس گئے, اخباروں میں گئے, نمائندگان آئے, بجٹ بنا, 3-4 دفعہ کابینہ میں بحث ہوئی, کابینہ کی کمیٹیاں بنی, لوگوں کے ساتھ صلاح مشورے ہوئے, اور جب اس سارے ضلع کے, اس ڈویژن کے لوگوں نے, سیاسی لوگوں نے, ایم پی ایز نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بالکل ہمارے حق میں ہے اور ہمیں اس کی ضرورت ہے, تو الحمدللہ جب ہم نے وہ فیصلہ کیا, ہمارے پٹھان ڈویژن کے لوگوں نے اس پہ خوشیاں منائی اور ہمیں مبارکباد دی. یہ کب ہوا؟ جب ہم نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس پہ ہم نے محسوس کیا کہ لوگوں کے صرف ضلع بنانے سے نیا ڈی سی یا نیا دفتر کی بات نہیں ہے, یہاں بہت ساری چیزیں ہیں, اور لسبیلا میں کوئی دوسرا ضلع بننے کی انشاءاللہ کوشش بھی جو ہو رہی ہے اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ ہمیں اس کے پیچھے مقصد کچھ اور نظر آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی بہت بڑا بن گیا ہے, 35-30 لاکھ کی آبادی کوئٹہ کی ہے, ایک ضلع ہے, ایک ڈی سی ہے. تربت 11 لاکھ کی آبادی ہے, ایک ڈی سی ہے, ایک ضلع ہے.
پیشین 9 لاکھ ہے، ایک ڈسٹرکٹ ہے، ایک ڈی سی ہے، اور باقی خزدار تو ہم سے بہت بڑا ہے. یہاں مسائل کچھ اور ہیں، یہاں مقصد کچھ اور ہے، اور انشاءاللہ وہ مقصد اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ ہم محنت کریں گے، اور ہمارے لسبیلا کے جتنے باغیور اقوام ہیں یہ ساری محنت کریں گے. آپ کو انشاءاللہ اس دفعہ سیاست میں بھی اور میدان میں بھی بہت مختلف لاسی نظر آئے. اچھا، دوسری بات دیکھیں، الحمدللہ ہماری نوابی پہ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. نوابی، سرداری یا دینی حوالے سے جو بزرگ آج یہاں بیٹھے ہیں، تو یہ پابند نہیں ہے باؤنڈری کے کہ آج یہاں پیر صاحب بیٹھے کہ جی میرے مرید صرف لسبیلا میں ہے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے کیونکہ ہمارا تعلق لسبیلا سے، یا پھر ہمارے قبائل جو یہاں دوسرے بیٹھے ہیں یا یہ محسوس کریں گے کہ لسبیلا اگر 2 ہوگا تو ہم کہیں اور نہیں جا سکتے. الحمدللہ نوابیت ہو، لیڈرشپ ہو، ہمارے بزرگ ہوں، اس چیز کی جورسڈکشن، اس کا جو سارا عمل ہے یہ ہر طرف جاتا ہے. تو ہمارا دل اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ آپ یہ محسوس کریں کہ جام صاحب کی ریاست کو نقصان ہے، نوابی کو نقصان ہے، اسی لیے وہ مخالفت کر رہے ہیں. الحمدللہ آپ کی ان چیزوں سے یہ چیزیں کم نہیں ہوتی بلکہ ان میں اور مزید اضافہ بھی ہوتا ہے. تو میرے محترم، آپ کو 9 دفعہ ایم پی اے کے بعد کس نے روکا تھا آپ ہب کو نہ بنائیں، آپ وندر کو نہ بنائیں، آپ گڈانی کو نہ بنائیں؟ بلکہ آپ تو ترقی کے بہت بڑے دعوے دار ہیں، ہم سے بھی زیادہ ہیں. آج ہب میں یونیورسٹی ہونی چاہیے تھی. آج ہب میں ایک نہیں بلکہ 3-3 4-4 جتنی بڑی اس کی پاپولیشن ہے اور جتنی بڑی مردم شماری کی آپ بات کریں، آج وہاں 4 کالج ہونے چاہیے تھے. آج وہاں ایک نہیں بلکہ 4 اسپتال ہونے چاہیے تھے. آج وہاں ہائی اسکول کی تعداد کہیں زیادہ ہونی چاہیے تھی. آج دریجی کے اندر کالج ہونا چاہیے تھا. آج وندر کے اندر، ڈام کے اندر، یہ جو حلقے اور لیاری کے اندر اتنی بڑی ترقی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ہم نے تو کبھی ترقی لسبیلا کو دی ہی نہیں ہے. یہ تو آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی لسبیلا میں ترقی تو صرف ہم نے کی ہے، دریجی والوں نے. تو آپ نے اپنے گھر کو جتنا خوبصورت بنایا ہے. ہم تو دریجی شہر سے سب واقف ہیں، شاید جو ٹی وی کے اندر بیٹھ کے تجزیہ نگار، اینکر، لائر، پنجاب کے پی کے ایم این اے، باقی صوبوں کے ایم پی اے اور دوسرے لوگ اگر واقف نہیں ہیں تو میں اور آپ تو دریجی بہت جا چکے ہیں. دریجی شہر کے اندر جہاں آپ کا گھر ہے، یہاں کتنے گاؤں ہیں؟ کیا پورا دریجی اسی طرح ہے؟ کیا ہر دریجی کے محلے کے اندر اسی طرح کے روڈ ہیں، اسی طرح کے فوارے ہیں، اسی طرح کا پانی ہے، اسی طرح کا سبزہ ہے؟ کیا دریجی کے اندر کوئی گرلز ہائی اسکول ہے؟ کیا لوئی کے اندر کوئی گرلز ہائی اسکول ہے؟ کیا دریجی پوری تحصیل کے اندر کوئی کالج ہے؟ اور آپ نے جتنے دریجی روڈ پہ پیسے میرے خیال ان 25 سال میں خرچ کر دی، آج تک اس کا ٹینڈر لگتا ہے. آج آپ پچھلی حکومت وفاق کا بجٹ کھولیں، وفاق کا پرانا بجٹ کھولے، آج بھی دریجی کا روڈ کا ریپیر کے پیسے اس پہ آتے ہیں. اور اگر آپ یہ 9 سال 9 دفعہ جو ایم پی اے رہ چکے ہیں، یہ پیسوں کا 20% میں ہب پہ اگر آج آپ صحیح لگاتے تو ہب کوئی شہر لگتا. مجھے ہر آدمی کہتا ہے جام صاحب ہب کی شکل، میں نے کہا جی ہب میرا حلقہ نہیں ہے. کہتے نہیں یہ جام غلام قادر اسپتال تو ہے. تو میں نے کہا جی بس اب میرے بڑوں نے اگر اسپتال بنا کے غلطی کی ہے، اس کو کوئی سنبھال نہیں سکتا، میں کیا بولوں. اور ہب اتنا سا اچھا ہے، آج ہم لسبیلا میں ہر جگہ پھرتے ہیں. کبھی آپ تانکی سے لاکھڑا جائیں، کبھی لاکھڑا سے لیاری جائیں، کبھی اتھل سے آپ لاکھڑا کی طرف جائیں، کبھی آپ بیلا کے اندر پھریں، کبھی یہ باقی علاقوں کے اندر جائیں. جو روڈ بنے ہیں یہ سارے روڈ جمع کر لیں تو آپ کے حلقے کے 4 چکر ہم کاٹ لیں گے. لیکن ہم نے بنا کے دکھائے، لیکن ہم نے کبھی ان کے اوپر کوئی ویڈیو یا کوئی بڑے بڑے تختیاں نہیں لگائی ہیں. آج آپ کے گڈالی میں اس وزیر اعلی میں آخری 2 سال تنگ آ کے میں نے بجٹ میں اسکیم رکھے.
کہ پہلے سال جب میں رکھ رہا تھا تو آپ ناراض ہو رہے تھے کہ جام صاحب میرے حلقے میں مداخلت کر رہے ہیں، جام صاحب میرے حلقے میں اسکیم دے رہے ہیں. چلے بھائی نہیں دیتے. جب 1-1.5 سال بعد میں نے دیکھا، میں نے کہا آپ نے تو دینے نہیں ہے. آپ نے اگر دینے بھی ہیں تو مخصوص آپ کے چند لوگ ہیں، اسی کی گلی دیں گے، اسی کی نالی دیں گے، اسی کو حال دیں گے. باقی عوام بڑے کھڈوں میں رہے، بغیر چیز کے رہے. من پسندیدہ آپ کے لوگ ہیں. ہم نے بائی پاسز کا منصوبے کو تیز کیا. ساکران میں بائی پاس کا بنایا، اٹک سے بائی پاس کا بنا رہے تھے. ایک اور بائی پاس کا بھی پروگرام تھا. اور ابھی میں نے صرف آپ سے آتے ہوئے یہاں سنا ہے، اور ہم شہر کے لیے 30-40 کروڑ ابھی دیے، سپورٹس کے لیے دے رہے تھے. کیونکہ مجھے پتا تھا آپ نے خرچ نہیں کرنا ہے. اور میں نے آپ کو بڑا کھلا کہا، میں نے کہا صالح بھوتانی صاحب میرے کوئی شوق نہیں ہے وہاں سے MP لڑنے کے، آپ کو تو بڑا مطمئن ہونا چاہیے، لیکن اس شہر کی شکل تو آپ تھوڑی ٹھیک کریں. پورے بلوچستان میں ہر آدمی کہیں سے بھی آتا ہے، ہب میں آتا ہے اور اس کی حالت اتنی بری ہے. اور ابھی ہم دیکھیں گے نا، آپ کے وزیر اعلیٰ آپ کے ساتھ ہیں. مجھے تو ابھی سے ڈیم، پیرکس میں ڈیم آپ کیوں نہیں بنا سکتے تھے؟ کیا وجہ ہے کہ دریجی کے اندر 25 ڈیم بن سکتے ہیں تو ساکران میں ڈیم نہیں بن سکتا، حسن پیر پہ ڈیم نہیں بن سکتا، پیرکس میں ڈیم نہیں بن سکتا، اور ہم بنا کے دیتے ہیں؟ کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو آپ اتنے بڑے خیر خواہ اپنے حلقے کے یا ادھر لسبیلا کے، ماشاءاللہ ہمارے حلقے میں آتے ہیں تو آدھا تکم تا بالکل تو تھیا انشاءاللہ آساک موقع ملے تا ریسے جاؤں. تو بابا پیری 5 علاقے میں تا آساک دیکھا تو چھو کیوں ہے؟ یہ حال صرف 5 حال تقسیم کرے، 4 ٹیوبویل مانو نہیں کرے، بنو ڈامک ڈسو. تو مہربانی کر کے ہمارے منہ اتنے نہ کھلائیں کہ ہم آپ کے گریبان تک بھی پہنچ جائیں. لسبیلا کی سیاست کرنی ہے کریں، لیکن لسبیلا کے ساتھ جو کھیل آپ کھیلنا شروع کر رہے ہیں ہم نے اپنی ذات میں بڑا برداشت کیا ہے. فاروق صاحب کی لسبیلا ایک گلدان ہے پھولوں کا. کچھ بڑے پھول ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ سبز ہیں، کچھ لال ہیں، کچھ پیلے ہیں، اور ہر پھول اپنی ایک خوبصورتی اپنے آپ رکھتا ہے. کبھی ایک پھول کا گلدان کبھی آپ کو زندگی بھر خوبصورت نہیں لگے. مجھے تو ایسے نالائق حکومت سے یہی توقع ہو سکتی ہے کہ ایک دن پہلے چیف منسٹر صاحب کا سیکریٹریٹ SNJD کو کہتا ہے کہ جی کل میٹنگ ہے تو مہربانی کر کے ہب ضلع کو ڈال دو. یعنی کہ آپ ایسے سمجھ رہے ہیں کوئی بازار سے کوئی سبزی لینے کے لیے بھیج رہے ہیں کسی کو.